اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں جنت البقیع کے اس دلسوز موقع پر حاضر ہوا ہوں کہ جس موقع پر جنت البقیع کا انہدام کیا گیا، اور ہم ہر سال ان مقدس قبروں کی بے سایگی کا ماتم کرتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں، اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام علیہ السلام کے وسیلے سے وہ موقع فراہم کر تاکہ ان قبروں پر ہم سایہ دیکھ سکیں۔ یکے بعد دیگر معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسے خاص معروضات پیش کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ اور نمونِ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں پر تاریخ نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے علم اور اپنے حکمت اور اپنے بیان، اپنے ارشادات اور اپنے لاتعداد شاگردوں کے اعتبار سے آپ کے علم کی شہرت رہی۔ تقریباً ہزاروں، 6000 سے زیادہ کی تعداد لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کے علم سے جو ہے اس زمانے کے لوگ مستفید ہوتے رہے اور شرکت کرتے تھے، اور ایک ہی بیان سے طرح طرح کے علوم کے چشمے پھوٹتے تھے اور لوگ مستفید ہوتے تھے۔ بیان ایک ہوتا تھا، جو جس اعتبار سے علم چاہتا تھا اس اعتبار سے امام کی بارگاہ میں مستفیض ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، ان تمام باتوں میں جو ہمارے لیے سب سے اہم پہلو ہے آج کے اس دور غیبت کبریٰ میں، وہ اہم پہلو یہ ہے کہ وہ روایتیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں جو چھٹے امام علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام علیہ السلام نے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے یہ جاننا چاہا کہ آپ کا علم کہاں تک ہے اور اہل مدینہ کا علم کس منزل تک پہنچا ہے۔ امام نے پوچھا، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا، تمہیں جو سوال کرنا ہے سوال کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ فرزند رسول، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم ہمارے بتانے پر مطمئن ہو جاؤ گے یا اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو جو زمین کے نیچے موجود ہے۔ جب اس راوی نے یہ سنا تو اس امام علیہ السلام سے اس نے فرمایا اور کہا کہ فرزند رسول، اگر میں دیکھ لوں گا تو آنکھوں پر ہمارا دل گواہ ہوگا کہ ہم نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ راوی بھی بڑا چالاک تھا، وہ اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ امام نے اشارہ کیا، زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کو لے کر کے زمین کے اندر گئے۔ جب آپ زمین کے اندر اتر گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اتنا خوبصورت منظر دیکھا جو اب تک ہم نے کبھی اتنا حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت منظر کیا تھا؟ کہ وہ خوبصورت منظر یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے اس معجزے کا اور امام کے اس بیان کا اثر یہ تھا کہ جب میں نے زمین کے اندر دیکھا تو دریا بہہ رہا تھا، اور اس دریا کا پانی جو تھا وہ بالکل برف سے زیادہ سفید تھا اور خوشبودار لذیذ ترین پانی تھا۔ ہم نے امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ کس کے لیے ہے؟ کون اسے سیراب ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم اور ہمارے قائم کے چاہنے والے، ان کے اصحاب و انصار، ان کے مددگار، ان کے ساتھی، یعنی ہماری نسل کا آخری حجت جب تشریف لائے گا تو اس پانی کے ذخیرے سے پروردگار ان کے ساتھیوں کو سیراب کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ لمحہ فکریہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے
کہ ہم کو کتنی تیاری کرنا ہے، آمادگی کرنا ہے اگر اس عظیم ذخیرے سے مستفیض ہونا ہے، اس عظیم ذخیرے سے ہم اگر کچھ پینا چاہتے ہیں اور اپنے امام کی معیت میں اس ذخیرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ تیاری کرنی ہے جو امام کے ناصروں کے لیے ضروری ہے، امام کے اصحاب میں ہمیں شمار کر سکے۔ وہ تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ واجبات پر عمل کر کے، محرمات سے بچ کر کے۔ اب اس کا کہنا، راوی کا بیان ہے کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد جب آسمان کی جانب دیکھا اور اپنی نگاہ اٹھائی تو ہم نے زین کسے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا جو سفید تھے اور ان کے اوپر بالکل آمادگی طاری تھی کہ جیسے گھوڑا اپنے سوار کا منتظر ہو، اور وہ فضا میں بہت تیزی کے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ جب میری نگاہ پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں متوجہ تھا کہ آیا یہ خوبصورت منظر کس لیے رکھا گیا ہے۔ ہم نے پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میرے آقا اور مولا یہ بتائیے یہ گھوڑے کس کے لیے ہیں اور کون ان پر سواری کرے گا؟ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جو سواری کریں گے؟ امام نے پھر فرمایا، یہ ہمارے قائم اور ہمارے قائم کے چاہنے والے اصحاب و انصار کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ امام نے اس ذخیرے کو دکھا کر کے اور یہ گھوڑوں کا منظر پیش کر کے راوی کو یہ اشارہ کر دیا تاکہ یہ بات ہم تک پہنچے، اور امام کی طرف سے یہ اہتمام جو اللہ نے کیا ہے امام کی بارگاہ میں، یہ ہمیں ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے کہ اپنی تیاری ہمیں کس قدر کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تیاری کرنا، کسی کو امام کے ناصروں میں شمار ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ دعائے عہد پڑھے۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے تو دعائے عہد کا ایک ایک فقرہ انسان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، انسان کے نیکی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن بلا ناغہ دعائے عہد کی تلاوت نماز صبح کے بعد کرتا ہے تو اس مرد مومن، اس منتظر امام کو، جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اگر قضاء الہی سے اس کو موت ہو گئی تو امام کے تشریف لانے کے بعد اس شخص کو زندہ کیا جائے گا اور امام کے ناصرین میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں ضروری ہے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان ارشادات کے سائے میں اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں اور آگے بڑھیں۔